مختلف قومیت، زبانوں اور مذاہب کے لوگ، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو اپنے اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے نام کو ہر روز پکارتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے، تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، اللہ نے۔ اب مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے لوگوں کا اللہ کے نام کو روزانہ دہرانا بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی ذات جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، یعنی جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ اس نام کو اپنے دیوتاؤں کے لیے استعمال کرتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ ان دیوتاؤں اور بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کے بنائے یہ بت انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جو ان بتوں کی بدولت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عرب بھی اللہ کا نام پکارتے تھے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جن کا نام عبداللہ تھا، اور تب اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اب ناموں میں سب سے زیادہ اللہ کا نام قرآن میں استعمال ہوا، اور نمبرز میں جو نمبر سب سے زیادہ استعمال ہوا وہ ہے نمبر 1، یعنی نمبر 1۔ اب آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اللہ جس نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام قرآن میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام ہو، یہ دکھانے کے لیے کہ وہی ایک اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی وحدانیت کی نشانی ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جس نے قرآن میں نمبر 1 کو سب سے زیادہ دہرایا جانے والا نمبر رکھا، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ وہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب کسی انسان کی لکھی کتاب میں ایسا خوبصورت پیٹرن ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسلام میں سب سے خوبصورت الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور تمام پیغمبر ایک ہی خوبصورت کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اب ان الفاظ پر غور کریں کہ کیسے ان الفاظ میں اللہ کا ایک عظیم معجزہ پوشیدہ ہے۔ اس جملے کو پڑھیں جس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اسے غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ریپیٹڈ الفاظ کے علاوہ یہ جملہ 3 حروف سے بنا ہے، یعنی الف، لام اور ہے۔ اب اللہ کے نام پر غور کریں تو اللہ کا نام بھی انہی 3 حروف سے بنا ہے، یعنی الف، لام اور ہے۔ اب دنیا کا کوئی رائٹر یا دنیا کا سب سے جینیس انسان کیا ایک مکمل جملے کو ایسے لکھ سکتا ہے کہ اس جملے میں موجود حرف وہی ہو جو اس کے نام کے حروف ہوں؟ اور یہ بھی کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا جملہ بنا سکتا ہے جو صرف 3 حروف سے بنا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان میں اس کو لکھنا چاہے۔ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ یقین نہیں آتا تو خود ٹرائی کریں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ان حروف کو ایسے ترتیب کیا کہ دنیا کا کوئی انسان یا کوئی ٹیکنالوجی بھی اس جیسا کچھ نہیں لکھ سکتی یا بنا سکتی۔ جو لوگ قرآن کے انکاری ہیں وہ اگر قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی ہر ایک آیت میں ایک زبردست نیومیرک ترتیب اور درستگی ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ اسی بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اللہ عربی میں استعمال ہونے والا ایک پراپر یعنی خاص نام ہے جو اس تمام کائنات اور جنت اور دوزخ کا خالق ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے۔ قرآن میں اللہ کے نام کے لیے کبھی بھی خدا کا لفظ نہیں آیا۔
یہودی ہیبرو زبان میں اللہ کو آل اور ایلا استعمال کرتے ہیں، جبکہ عرب عیسائی بھی ایک خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی یہ عبارت ایک عربی بائبل کی ہے جس میں اللہ کا نام آیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سے پہلے بھی اللہ کا نام تورات، انجیل اور تمام مذہبی کتابوں اور صحیفوں میں آیا تھا، اور جسے اسی طرح پڑھا اور لکھا جاتا تھا جیسے آج لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں اللہ نام سب سے آگے اور سب سے اوپر آتا ہے۔ شیخ ابن العربی کے مطابق اللہ کا نام ایک پراپر یعنی خاص نام ہے جو ہر چیز کا اہل ہے، لیکن اللہ کا اہل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جس کے آگے اور پیچھے اور کوئی خدا نہیں۔ اللہ کا نام صرف ایک الہی نام ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے باقی 99 ناموں کی مکمل وضاحت کرتا ہے، کیونکہ اس ایک نام میں باقی 99 ناموں کی تمام خصوصیات اور برکات موجود ہیں۔ ابن العربی کے مطابق اللہ کا نام ان تمام 99 ناموں کے اوپر اور ان سے آگے اس لیے آتا ہے کیونکہ اللہ کے باقی 99 ناموں کی الگ الگ خصوصیات اور برکات ہیں، لیکن اللہ کے اس ایک نام میں وہ تمام خصوصیات اور برکات موجود ہیں جو ایک ہی دفعہ کہنے سے اللہ اس انسان کو عطا کرتا ہے جو پورے خلوص اور محبت سے اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ اسلامی روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے 4000 صفاتی نام ہیں، جس میں 1000 نام صرف اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہی معلوم ہیں۔ 1000 نام اللہ، فرشتوں، پیغمبروں اور مؤمنین کو معلوم ہیں، اور 1000 ناموں میں 300 نام کا ذکر تورات میں، 300 کا ذکر سام میں، 300 کا ذکر بائبل میں، اور 100 ناموں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ قرآن میں موجود 100 ناموں میں ایک نام ایسا ہے جسے اللہ نے خود تک محدود رکھا اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں دیا کہ وہ نام کون سا ہے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ایک اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔